सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चंद सेकंड की ये वीडियो देखिए। फायरवॉल, ये फायरवॉल सिक्योरिटी कंपनी है, इन्होंने 3 महीने से सैलरी नहीं दी बच्चे को। अच्छा जनाब, ये साहब जो हैं, मुझे नहीं पता कौन है, मगर आपको यह बता दूं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर रहा है, और वहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि लोगों के पास पैसा है, बेशुमार दौलत है, ख़त्म नहीं हो रही। जिस तरह जाली सिस्टम के ज़रिए सिस्टम को चलाया जा रहा है। ये मजदूर लोग होते हैं, चौकीदार है, कोई हॉस्पिटल है वहाँ पे चिन्योट में, तो वो कहते हैं जी हमारे 3 माह की सैलरी नहीं हमें मिली, तनख्वाह ही नहीं मिली 3 महीने से। और भाई ये साहब बहादुर आए और इन्होंने कॉल की और इन्होंने कहा जी कल तक अगर इनकी सैलरी जो है इनके अकाउंट में ना आई तो मैं कोई एक्शन लूँगा। पता नहीं इनके पास क्या अख्तियारात हैं, कौन सा एक्शन उन्होंने लेना है। बड़ी बात है कि 3 माह बाद भी इनको होश आ गया। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आज का सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ जो गरीब लोग हैं, ये जो सफाई करने वाले, जो सुथरा पंजाब है, उनके लोगों से कभी जाके पूछते हैं कि आपको तनख्वाह मिल गई है। कभी कोई ऑफिसर आके किसी से पूछता है और ये बेचारे कई डर और खौफ के मारे कह देते मिल गई है, क्योंकि कौम के अंदर डर और खौफ इतना डाला हुआ है कि उसे पहले बता दिया जाता है कि अगर तुमने कोई ऐसी बात कही तो फिर आपके साथ जो सलूक होगा, तनख्वाह तो जो मिलनी या नहीं मिलनी, उसके बाद आपको जो तकलीफ उठानी पड़ेगी उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये तरक्की हो रही हमारे मुल्क की, उस पर मैं थोड़ा सा मैंने कहा आपको बताऊँ। मैं कल देख रहा था 2 दिन पहले, यहाँ पे कई और इलाके भी, जनाब नगर, रहुआ में जो कमेटी है, टाउन कमेटी है, वो साहब दौरे पे निकले हुए थे। उनका कहना था कि यहाँ पे लोग जो हैं अपनी चीज़ें दुकानों के बाहर रख देते हैं और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। और वहाँ पे ये भी बताया जा रहा था कि जो सड़कें हैं बंद हो जाती हैं, कोई ये जो रेहड़ी वगैरह वाले होते हैं उनके लिए कोई मखसूस जगह नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो रही है। तो अभी हम देख रहे हैं कोई जगह मिल जाए, वहाँ पे इन सबको इकट्ठा किया जाए। इस तरह रेहड़ी वाले हैं, दूसरे तीसरे, कई शहरों से तो बहुत तकलीफ दह हालात नज़र आते हैं। उनकी रेहड़ी शेड़ी जो चीज़ भी हाथ आती है वो ट्राली में ले जाते हैं, लोगों का सामान ले जाते हैं, लोग बाहर रख देते हैं। कौम भी, जिसको आज तक बेचारी को समझ नहीं आई, उसको भी इन्होंने, ज़ाहिर है उनको भी आदी है, वो भी कहते हैं अभी अगर ले जाएंगे तो शायद बाद में ये लोग जाते हों, पैसे दे के छुड़ाते हों चीज़ें। मुझे नहीं लग रहा। जिस तरह वहाँ पे खिचड़ी बनी होती है, ट्राली में फेंक रहे होते हैं कि किसकी कौन सी चीज़ है और किसकी कौन सी चीज़ है, वहाँ पे पता चलता। ये बातें आज इसलिए बता रहा हूँ कि कई ऐसे तकलीफ वाक़यात होते हैं कि गरीब आदमी है, उसके साथ ये ऐसा सलूक किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अमीरों की दुनिया, वहाँ पे आपको कोई पूछने वाला नहीं, आप जो मर्ज़ी करते। जब आपने इस कौम को शऊर दिया ही नहीं आज तक, जब आपने इस कौम को इतनी समझ नहीं दी। ये यूरोप है, एक अरसा हो गया यहाँ पे ज़िंदगी गुजारते, यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। कोई अपनी दुकान के बाहर चीज़ें नहीं रखता, दुकान के अंदर रखते हैं। हमारी सोच ये है कि शायद दुकान के बाहर हम चीज़ें रखेंगे तो वहाँ पे लोग जो है रश पड़ जाएगा, गाहक आएगा, ज़्यादा आएगा, ये आएगा, वो आएगा, सोच है ना। लेकिन जब सबने आपने अपनी दुकान के अंदर चीज़ें रखी हों तो फिर भी गाहक ने तो आना ही आना है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसने तो आना ही आना है। और गाहक को भी आदत पड़ जाएगी कि मैंने किस तरह किस दुकान पे जाना है, तो वो ज़ाहिर है जिसको ज़रूरतमंद हर जगह पे पहुँच जाता है। दोनों तरफ पे मसाइल है, लेकिन ये जो तनख्वाह नहीं मिलनी, इसमें एक तरफ ही मसला है। अब 3 माह तक ये गरीब किस तरह ज़िंदगी गुजारता, जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो इसका अंदाज़ा लगा सकते, वो समझ सकते हैं कि किस तरह ज़िंदगी गुजारता है। ये जो दिहाड़ीदार बंदा होता है, उसकी तो दिहाड़ी लगी तो उसने वो खाने-पीने की चीज़ें ली, जो भी एक दिन का राशन लिया, दूसरे दिन का उसको पता ही नहीं होता कि बनना या नहीं बनना। और फिर कर्ज़े पे चल रहा होता है, मोहल्ले की दुकान पे कर्ज़ा लगा होता है, ये लिख लो, वो लिख लो, ये लिख लो, वो लिख लो, इसी में एंड हो जाता है महीने का। और जो दुकानदार होता है, वो भी अपनी मर्ज़ी की कीमत लगाता है। उसको भी पता होता है कि इसने मेरे पास ही आना है, तो मेरा भी इसी के साथ सिलसिला चलना है। और अगर ये हक़दार ले रहा है, तो वो सूद समेत तकरीबन वापस लेते हैं। ये ना समझें कि वो नेकी आपके साथ कर रहे थे। हर बंदा अपने फ़ायदे के लिए लगा हुआ। जो आज मैं बात बताना चाहता आपको
کہ یہ تجاوزات جو ہے یہ ہمارے ملک میں ختم کیوں نہیں ہو رہی. اب اس میں جو قصوروار ہے اس کو تو چلو آپ نے پکڑ لیا، لیکن جو بے قصور ہے، جو ریڑھی لے کے سڑک سے گزر ہی رہا ہے، اس نے منزل تک تو پہنچنا ہے نا، کہیں پہ ٹھیکا تو ڈھونڈنا، اس کو بھی آپ رستے سے پکڑ لیتے. پچھلے دنوں جو واقعات آپ نے دیکھے بڑے تکلیف دہ سوشل میڈیا پہ، جو لوگ سوشل میڈیا، آج تو ہر بندہ سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے کہ کس طرح وہاں پہ ظلم ہوتا ہے، کس طرح تکلیف دہ حالات ہوتے ہیں، اور لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ چھوڑ دو، جو اٹھانے والے ہوتے ہیں وہ بھی غریب ہی ہوتے ہیں، وہ یہ والے ہی ہوتے ہیں جن کو تنخواہ نہیں 3 مہینے کی ملی، اور ان کو آرڈر آ گیا، انہوں نے لکیر کے فقیر ہے، اور ان کے دل میں رحم کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ اوپر اگر ان کے دل میں رحم آئے گا، اوپر تو ہلاکو خان کی نسل جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، جو آپ کو لے کے آیا ہے. کبھی کوئی عورت ہوتی ہے، یہ کمشنر ہے، کبھی کوئی، وہ تو جن نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کا تو سب کو پتا ہے، رحم نہیں ان کے دل میں. وہ ہلاکو خان سے کسی نے کہا نا کہ زندگی میں کبھی نیکی کی ہے، وہ سوچ کے کہتا وہ یاد آ گیا مجھے. کہتا بڑی بات ہے. کہتا کیا کی؟ کہتا کسی عورت کا بچہ تھا، وہ دریا میں یا نہر میں پانی میں بہہ رہا تھا، تو وہ چیخ رہی تھی کہ میرے بچے کو بچاؤ. تو کہتا میں نے وہاں سے نیزہ پھینکا تو اس کی کمر میں لگا جا کے، تو بچہ نکال کے میں نے اسے دے دیا. یہ ان لوگوں کی نسل ہے. ان لوگوں کے دلوں میں، یہ ہمارے جتنے اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے، ان کی حالت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تمیز، تہذیب یا رحم والی تو ان کے اندر کوئی بات نہیں. میں تو کئی پروگراموں میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے بٹھائے ہوئے ہیں، کوئی آسانی کے لیے نہیں بٹھائے ہوئے. اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ لوگ آپ کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے، تو میرا خیال یہ بھی آپ کی غلط فہمی. زندگی دیکھنی ہے، لیکن اب سب لوگ تو یہاں نہیں پہنچ سکتے. یورپ آ کے دیکھو، یہاں پہ لوگوں کے ساتھ کس طرح عزت احترام کا. ہاں، اگر یہاں پہ کسی نے غلطی کی ہے، وہ ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ آپ کو جرمانہ کر دیں گے کہ آپ نے جناب یہ غلطی کی ہے تو اس کا یہ جرمانہ. اور یہ یہاں کے قوانین ہیں. یہاں پہ صفائی ستھرائی کا بھی اگر خیال نہ رکھا جائے تو اس کے لیے بھی جرمانہ ہو جاتا ہے. لوگ دیتے ہیں. انگلینڈ جیسے ملک میں یہاں پہ اگر ایک ٹکٹ لگ جائے تو اگر آپ نے 14 دن میں نہیں دی تو وہ پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں، بندہ خود بخود دیتا ہے. لیکن اس سے جو بات اصل میں بتانے والی کو سبق سیکھتا ہے، اور اگلی دفعہ وہ بچتا ہے کہ کس طرح مجھے ٹکٹ نہ لگے، میں اپنے آپ کو بچا کے رکھوں. تو قوانین پہ احترام کروانا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، مگر جو گورنمنٹ خود قوانین پہ احترام نہ کرے، جن کو یہ ہو کہ ہمارے پاس طاقت ہے اور ہمارے اوپر قوانین جو ہے لاگو نہیں ہوتے، وہ دوسروں کو کیسے بتا سکتی کہ قوانین کیا ہے؟ جب ایک گورنمنٹ کے ذہن میں یہ ہو کہ ان کے پیسے ان کو تکلیف دے کے ہماری گورنمنٹ چل رہی ہے، جب تک یہ مصیبت میں رہیں گے اس وقت تک ہم سکون کا سانس لیں گے. جیسے ہی یہ سکون میں آ جائیں گے تو ہم مصیبت میں چلے جائیں. یہ سوچ ہے نا. تو وہاں پہ آپ کو پھر آئے دن اس طرح کے لوگ ملیں گے، جس طرح ابھی صاحب فون کر رہے ہیں کہ سیلری دو ان لوگ. یہ پاکستان میں آپ نے جو حالات دیکھے، اس سے ایک اور چیز کا میں بتاتا ہوں آپ کو. غریب ہے، خودکشی کر لیتا ہے، کوئی مانگ رہا ہے، کوئی قرضہ مانگ رہا ہے. ذلت اور رسوائی قوم کا بھی مقدر بن چکی ہے. حکمرانوں کا تو جو روزانہ جوتے پڑتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے، اس لیے یہ باہر جو لوگ بیٹھے وہ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، وہ ان کو چبھتے ہیں. لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں حالت جو ہے وہ آپ سب کے سامنے. کبھی کوئی ایکسٹرا فورس بنا دی جاتی ہے، یہ جی اس کا کام ہے. کبھی کوئی ایکسٹرا یہ اس کا کام ہے. وہ اپنا پیسہ بنانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، وہ رشوت لینا شروع کر دیتے ہیں، اور جو معاملات ہوتے ہیں وہ وہیں کے وہیں رہ جاتے. ظاہر ہے جس نے رشوت دے کے بھرتی ہونا، جس نے وہاں پہ نوکری حاصل کرنی ہے، اس نے پھر رشوت وصول بھی کرنی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو فری میں ملا ہوا. تو جو ہمارے شہری ہیں ان کو بھی کچھ سیکھنا چاہیے، ان کو بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو میں یورپ کی بات کرتا ہوں، اس قوم نے بھی اپنے آپ کو خود ٹھیک کیا. جب قوم ٹھیک ہوگی، اچھے لوگ پیدا ہوگے، اچھی نسل پیدا ہوگی، ایماندار نسل پیدا ہوگی، تو خود بخود حالات ٹھیک ہو جاتے. جب نسل بھی ایسی پیدا ہو جو آگے دنیا کے لیے مشکل پیدا کرے، اور پھر وہ جب بڑے افیسر بن جاتے ہیں تو وہ بھی، تو اس میں جو تربیتی سسٹم ہے اس کا بھی بیڑا گرک ہوا ہے. اگر پولیس میں جاتا تو کوئی بچپن سے تو نہیں چلا جاتا.
ظاہر اس کی پرورش ایک گندے ماحول میں ہوئی ہوتی ہے، گندی ماں کی گود میں ہوتی ہے، یا کوئی ادارے میں جو لوگ پہنچتے ہیں، اگر کوئی اچھی ماں کی اولاد ہوگی تو وہ تو یا پھر وہ نوکری نہیں وہ کریں گے جہاں پہ اس طرح کی ذلت و رسوائی ہوگی کہ لوگ آ کے گالیاں نکال کے جائیں، یا اداروں میں بیٹھ کے آپ لوگوں کے لیے لیکن جو اس طرح کے لوگ اب وہاں سے آپ حساب لگا لیں، وہ ویسے نہیں کہتے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا جو وہاں تک ہماری عوام یا حکمرانوں کی حالت ہو چکی ہے۔ تو تربیتی اللہ سے مکمل ہی بیڑا گرک ہے، یہ میں بتا دوں آپ، باہر سے بھی جاتے ہیں سیکھتے نہیں ہیں، وہاں جا کے بھی وہی حالت ہو جاتی ہے، اور یہاں باہر کے پڑے ہوئے لوگ یہ بلاول جیسے بھی اب آج تک جہالت کی زندگی گزار، تو یہاں پہ بندہ کرے کیا، کس کو کہ کیوں اس قوم کو آج سزا مل رہی ہے، یہ سوال ہے، کیوں آج قوم اس عذاب میں پڑی ہے اور کب تک یہ چلتا رہے؟ اصل مقصد ہوتا ہے توجہ دلانی، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی یہ دیکھیں مجھے تکلیف ہوئی بیچارے کی 3 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی، دکھ ہوا، یہاں پہ یورپ میں بھی جو لوگ رہتے ہیں 1 مہینے کی بھی تنخواہ نہ ملے تو ٹینشن بنی ہوتی ہے کہ کیا یہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس طرح کا سلسلہ ہی نہیں ہے، عدالتیں ہیں، قوانین ہیں، ریلیف دیا جاتا ہے، ہر چیز ہے، انصاف ہے، جسٹس ہے، ہمارے تو دیر نگری چوپڑ راج ہے۔ خیر اس پروگرام سے کچھ نہ کچھ سیکھے ہمارے دکاندار بھی، اداروں کو کہنا تو بیکار ہے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو سمجھانا بڑا مشکل کام۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔